لیکن یہ پاکستان کے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ پاکستان نے اب تک کوشش کر کے دن رات محنت کر کے اور خاص طور پہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید یاسر منی نے جو محنت کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور ان کے وائس پریزیڈنٹ سے ہر وقت ان کے ٹچ میں رہے، پھر ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رہے، چائنی لیڈرشپ کے ساتھ، سعودی فارن منسٹر، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے وہ ترکیہ، مصر، سب کے ساتھ مل کے اور انت تک کوشش کر کے پوری کوشش کی اور فائنلی دنیا کو ایک تباہی کے دہانے پہ جہاں گئی تھی وہاں سے اس کو واپس چینج چلائے اور ایک امن اور پیس کا راستہ دکھایا۔ یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے خوش قسمتی ہے، پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، اور پاکستان میرے خیال میں اس سے آسمان کی بلندیوں میں چلا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو یہ معاہدہ کی وجہ، یہ بیسک وجہ یہ تھی کہ ایران کو بھی ٹرسٹ تھا فیلڈ مارشل کے اوپر، اور اسی طرح امریکہ کے پریزیڈنٹ کو اور وائس پریزیڈنٹ کو بھی ٹرسٹ تھا فیلڈ مارشل کے وزارے کو ہمیشہ ہم کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ اس کے بعد جو ایک پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے آپ کو بند گلی میں لے آئے تھے، کیسے ایک وارننگ دے دی تھی کہ جی ہم تو یہ صرف تہذیب ختم کر دیں گے اور تباہ کر دیں گے، ویسٹ گراؤنڈ کر دیں گے، نامن نشان مٹا دیں گے۔ میرے خیال میں اس سے دیکھ کے ان کے پاکستان نے ان کو ایک بند گلی سے بڑا ایک سیف پیسے دیا، ایک راستہ ہے 14 دن کا کہ جی اب اس جنگ بندی کرا دے، ان کو سمجھ آئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ کو قبول کیا۔ پھر ایران نے پاکستان اچانے کی درخواست ہرموز ہے اس کو بھی کھول دیا 2 ہفتے دی، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ یقین کریں ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کو پاکستان نے اپنی بصیرت سے، اپنی ڈپلومیسی سے، اپنی ملٹری ڈپلومیسی سے اس کو ورڈ کیا، بچا لیا، دنیا بہت بڑے تباہی کے دانے پہ تھی۔ اور اب بالکل پورے خطے کو حارث نواز صاحب بچایا ہے پاکستان نے۔ آپ سمجھتے ہیں مار کے حق کی کامیابی کے بعد تو پوری دنیا معترف ہے ہی پاکستان کے کردار کی، لیکن اب پاکستان عالمی سطح پر امن کے سفیر کے طور پر ایک انفرادی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ نئی پہچان بنا رہا ہے؟ لیکن پاکستان کو پہلے انڈیا ہمیشہ فالس فلیگ آپریشن میں پاکستان خدا نہ خاصا دہشت گردی کرتا ہے، حالانکہ ہم تو وکٹم آف ٹیررزم ہیں، ہمارے 80,000 کے قریب سویلین فوجی شہید ہوئے ہیں، $150 ارب کے اکنامک لاس ہوئے، ہم ہمیشہ ابھی بھی پاکستان دہشت کے خلاف لڑائی سنگل ہینڈ نہیں لڑ رہا ہے۔ لیکن اب دنیا کو یہ پتہ چل کے کہ پاکستان از اے پیس کیپر، پاکستان از اے پیسفل کنٹری، پاکستان وانٹ پیس ان دا ورلڈ، اور یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ بہت مشکل کٹھن راستہ جو پاکستان عبور کے رب اگر اسلام آباد میں جب 10 اپریل کو یہ امریکن کے وائس پریزیڈنٹ آتی ہیں، ایران کی ٹیم آتی ہے، پھر تعلق کے دار ادا کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ یہ ایک ایکارڈ ہو جائے گا، ایک تصویر ہو جائے گا، اور دنیا ایک ہمیشہ تو ادھر اسرائیل ایک سوالے کے طور پہ ایران کو ہمیشہ استعمال کرتا رہتا تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اسلامک اکارڈ جو ہوگا یہ اب ہمیشہ سے کوٹ کیا جائے گا کہ اسرائیل امریکہ کی اور ایران کی لڑائی بند کرانے میں اسلام آباد اکارڈ ہوا تھا، اور وہ کس نے کیا تھا؟ فیلڈ مارشل یاسر منی حکومت پاکستان۔ تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے فخر کی بات۔ صحیح حارث صاحب، یہ جو 15 نکات تھے امریکہ کی جانب سے اور 5 نکات جو رکھے گئے تھے ایران کی جانب سے، اس میں جو مینلی یہ تھا کہ گارنٹیاں دیا جائے جو ایران کہہ رہا تھا، اور آبنائے حرمت سے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں وہ کی گئی تھیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر نکات زیر غور آئیں گے، یا اس میں سے ایسا بھی ہوگا کہ کچھ حذف کر دیے جائیں گے اور کچھ پہ معاملات آگے بڑھیں گے جو کہ مکمل جنگ بندی کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو بات کی اصل میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جو ان کے 15 پوائنٹ ہیں امریکہ کے، اس میں 6 پوائنٹ صرف نیوکلیر کیپیبلٹی کے اوپر ہے، جو ایران نے پہلے ہی ایکسپٹ کر لیا کہ ہم نیوکلیر بم نہیں بنانا چاہتے، ہم یہ یونین کو انیکس بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جو 2.5% جو یونین چاہیے جو کہ ہمیں میڈیکل کے لیے اور اپنے یہ ایگریکلچر کے لیے ان چیزوں کی چاہیے، وہ ہم اس کو بنائیں گے جو ایک وہ الاؤڈ ہے، اور وہ بھی راستے بھی بنائیں گے، انڈر گراؤنڈ بھی بنائیں گے۔ باقی 460 کلو گرام جو پڑا ہوا وہ ظاہر ہے کہ جو بھی سیف ملکوں کا جہاں ایران کہے گا وہاں پر اس کو رکھ دیا جائے گا، تاکہ وہ اور امریکہ کے علاوہ اور جہاں ایران کہے گا وہاں چلا جائے گا۔ تو ایران امریکہ کی یہ خواہش پوری رہتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ان کا، اور اس کے علاوہ تو ان کی اور کوئی بات نہیں، کیونکہ دیکھیں وہ اپنے اہداف پورے نہیں کر سکتے۔ ان کا تھا کہ ہم میزائل ختم کر دیں گے،
وہ میزائل ختم نہیں کر سکے، رجیم چینج کریں گے وہ نہیں کر سکے، آپ نے ہرموز کو کھول نہیں سکے، اور اس کی وجہ سے اب لیکن وہ اپنے کو وکٹری ڈیکلیئر کریں گے، ہم نے نیوی ختم کر دی، ایئر فورس ختم کر دی، میزائل ایکسرسائز کو تباہ کر دیا، رجیم چینج کر دیا اپنے حساب سے. چلیں سیز فائر ہو رہی ہے، کون جیتا کون، بٹ آئی کین ایشور یو کہ ایران از آن ہائی مارل گراؤنڈ. ایران کو اس وقت پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے وہ ڈائلاگ کرے گا اور ان کی پوزیشن ایسی کہ اپنی مرضی کی بات بھی منوا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پاکستان ساری سے گڈھا کرے گا، وہ بہت بیلنس اچھے طریقے سے لاجیکل کنکلوژن پہ اس کو لے کے جائے گا تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے. سب سے بڑی ایران کو گارنٹی یہ چاہیے کہ آئندہ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کبھی حملہ نہیں کرے. یہ ان کو گارنٹی جو ایران جس سے کہے گا اس سے گارنٹی مل جائے گی. نمبر 2 وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے نیوکلیئر کیپیسٹی ختم کر دی ہے تو پھر ہمارے اوپر سے جو اکنامک سینکشن لگی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے تاکہ ان کا ملک اب ترقی کرے. اور وہ یہ ایک جنرل بات ہوگی، یہ بھی میرے خیال میں ایک جو ہے جو ڈویبل ہے، یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو کافی چیزیں جو کامن بن رہی ہیں اور ان شاء اللہ مجھے امید ہے کہ مسکرات ہوں گے، ایکسپینڈنگ ہوتی ہے، کنڈیشن انوائرمنٹس ہوتی ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میں یہ اب شروع ہو گئے ہوں گے، اس سے بہت فرق پڑے گا. اچھا، اور حارث نواز صاحب، ابھی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا جو انداز ہے وہ تو ہم سب کے سامنے یہ بالکل مختلف ہو گیا ہے. ایون وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران تعمیر نو شروع کر سکتا ہے. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت مختلف باتیں اب ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں اور یہ میں اور آپ بہت بخوبی جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ انپریڈکٹیبل بھی ہیں. لیکن بالکل انپریڈکٹیبل ہے، لیکن اب اس دفعہ جب مذاکرات ہوں گے اور جو کہ گارنٹرز ہوں گے وہ بھی ظاہر ہے کہ آئی ایم شور کہ چائنا یہ رشتہ میں کوئی ہوگا جس کو ایران مانے گا، اور ساتھ پاکستان، ترکیہ، یہ ممالک ہوں گے. میرے خیال میں اب بڑا مشکل ہوگا اور اسرائیل کے لیے بھی آپ کوئی دوبارہ شیطانی کھیل کھیلنا یا اسپائلر کے طور پہ قانون مشکل ہوگا. کیونکہ جنگ بندی چاہیے، لیبنان میں بھی ہے، ہر جگہ پہ جنگ بندی ہوئی، پیس ٹو فائرنگ ہونی چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے اور امید رکھنی چاہیے کہ یہ اب اس کا پازیٹو رزلٹ آئے گا. لیکن ایک بات ہے کہ امریکہ کا بھرم ختم ہو گیا. امریکہ کے جو آپ نے نیٹو نے اس کا ساتھ نہیں دیا، یورپین یونین نے ساتھ نہیں دیا، اس کے بعد کینیڈا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ امریکن ٹرمپ کی پریزیڈنٹ کی بات ایسی ہے جو وہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، ان ریلائبل ہیں. وہ سوچے سمجھے اگر بات کرتے ہیں پھر بعد میں یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں، اور اس سے میرے خیال میں اب دنیا ان کی باتوں میں یقین کرنا چھوڑ دیا. صحیح ہے. حارث صاحب، رات بھر ایک بڑی خبر بھی گردش کرتی رہی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جا سکتا ہے ٹرمپ کے اگینسٹ، کیونکہ کہا جا رہا تھا ان کی اپنی کیبنٹ کے بڑے سارے لوگ آواز اٹھا رہے تھے کہ بھائی اب یہ ٹرسٹ کے قابل نہیں رہے، ہمیں جنگ نہیں چاہیے. کیا وہ پریشر بھی ہو سکتا ہے، یہ اوور آل سارے فیکٹرز ملا کے جنہوں نے ایک دم سے یو ٹرن دیا ہے ٹرمپ کی شخصیت کو؟ دیکھیں بالکل ان کی امریکہ کے اندر بہت سخت مخالفت ہو رہی تھی، کانگریس میں، سینٹ میں، ان کی ایڈمنسٹریشن کو بڑے چپکے میں سوال کیے جاتے تھے. اور ظاہر نومبر میں جو سینیٹر اور کانگریس الیکشن اس میں ان کی بہت پاپولیرٹی ڈاؤن ہو گئی ہے. تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا سروائیول مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پہ چاہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جان جیتی ہے، میں 100% جیتی ہوں، بٹ دنیا کو پتہ ہے کہ واٹ ہیز ہیپنڈ، اور بٹ دنیا کو امریکہ نے کتنے بڑے کرائسس میں ڈال دیا تھا، اکنامک کرائسس میں اور انرجی کرائسس کے اندر. اور یہ بڑی سیریس بات تھی. اینڈ یہ ان کے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ امبیلنس ہیں، امیچور ہیں، فیصلے جلد بازی نہیں کرتے ہیں، ویژنری لیڈر نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ان کے خلاف جاتی ہے، اور میرے خیال میں ابھی اس وقت ان کے الیکشن جیتنا بہت مشکل ہوگا. اور نظر آ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ امپیچمنٹ کی بات بھی ہو جائے، کیونکہ امریکہ بہت لیٹ ڈاؤن ہوا ہے. امریکہ کا جو ایک سپر پاور کا بھرم بنا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. آپ ایک اور دیکھیں نا کہ ادھر امریکہ ایکسپوز ہوا، ادھر رشیا جو ہے یوکرین سے 4 سال لڑ رہا ہے، وہاں وہ کچھ نہیں کر سکا. تو آپ اس کے فائدہ دیکھیں گے، چائنا نے کوئی لڑائی نہیں لڑی، چائنا صرف اکنامک ترقی کرتا جا رہا ہے اور آسمان کی بلندی میں چلتا جا رہا ہے. چائنا از دی ونر. حارث نواز صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ یہ سارے اعلان کے بعد جو سیز فائر کا معاملہ ہوا ہے، اب جو پہلے تو امریکہ کے اندر آوازیں اٹھ رہی تھی، اسرائیل کے اندر اب آوازیں اٹھ رہی ہیں نیتن یاہو کے حوالے سے کہ بھائی ان کو بھی ریپ اپ کیا جائے، ان کو بھی لپیٹ کے کہیں پھینکا جائے تاکہ آگے آنے والے دن سکون سے گزریں، کیونکہ جنگ تو بہرحال کوئی بھی نہیں چاہتا. تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آگے آنے والے دنوں میں کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے؟ دیکھیں نیتن یاہو کا جو ہے نا ٹائم ختم ہو گیا، ہی از گون. اس کے خلاف پہلے ہی بہت دنیا ہے، بہت انڈر اپوزیشن تھی، کرپشن چارجز دیے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ان کے پریزیڈنٹ کو بھی اس کو معاف کر دیں، بٹ دیٹ واز ناٹ ڈن. جس دن ابھی سیز فائر ہوئی ہے، آپ دیکھیں کچھ عرصے کے بعد
ये नेतन्याहू विल बी हिस्ट्री, ही विल बी अननोन। इसने जितना इजराइल को नुकसान पहुंचाया और दुनिया को नुकसान पहुंचाया और अपने राय पूरे करने के लिए कि मैं लड़ाइयाँ करता जो बचता रहूँ, ये इसकी पॉलिसी थी जो अब मेरे ख्याल में खत्म हो गई है और अब इसका एंड हो गया और आपको नजर आएगा 1-2 महीने के बाद। चलें जी, ये भी उम्मीद करते हैं। लेकिन हारिस नवाज साहब, अभी जो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं, पाकिस्तान सालिस के तौर पे एग्जामिन का पाकिस्तान ने किरदार तो अदा किया ही है, लेकिन अब आलमी बिरादरी का किरदार भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम सब जानना चाहते हैं कि अब जो ये एक पेशरफ्त हुई है, इसको सस्टेन करने के लिए कहाँ से क्या किरदार अदा किया जा सकता है, आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान को जो किरदार मिला है, ये पाकिस्तान को इसको लेके आगे चलना है। पाकिस्तान को खुशनसीबी है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर एक फील्ड मार्शल हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। उनकी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से जो मार्कात में इतनी बड़ी फौज को दुश्मन की फौज से शिकस्त फाश दी, उससे पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई हुआ है। दुनिया ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज बहुत बैटल हार्डन और प्रोफेशनल है और पाकिस्तान एक बहुत मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है, जिसकी वजह से इंडिया को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। लेकिन आप इस सेक्टर में देख लें कि पाकिस्तान की ईरान से भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बांग्लादेश से अच्छे हैं, चाइना से अच्छे हैं, उसके बाद सेंट्रल एशिया हमारे ताल्लुकात अच्छे रहते ये हमारे, और इंडिया इज नॉट नोन एनीवेयर। इससे बनावट है। वैसे हारिस साहब, कोई बयान नहीं आया, बड़ा सफ़े मातम बिछा हुआ है, खामोशी छाई हुई है बराबर में हमारे दुश्मन के। तो रोना पीटना पड़ा है, वो तो रो रहे हैं, उनको तो बार बार उनके आपने देखे शंकर जो जयशंकर हैं, वो कितनी गैर सफाती अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं कि ये तो उनको समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ चले गए, हमें तो समुद्र की पट्टी में दफन कर दिया पाकिस्तान में। उनने सोशल मीडिया पे देखने, उनके गोदी मीडिया पे देखने, हर जगह पे ये बात की जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा एजाज है। और सबसे बड़ी बात है कि जब अभी आपके सामने जब भी बात की जाएगी, वो इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात की जाएगी, मतलब एक पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की वॉर को खत्म कराया, तस्दिया कराया, सालिसी का किरदार अदा किया, तो ये इससे पाकिस्तान का स्टेचर आई हुआ है। पाकिस्तान है काम दुनिया में कि पाकिस्तान इधर पीस लविंग नेशन, दुनिया की तीसरी आदमी जंग को पाकिस्तान ने पीस में बदल के रख दिया। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान। और ये भी हारिस नवाज साहब, ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट है जो कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और मुसल्लह फ़ौज को जाता है कि जो एक आलमी बहरान हमने देखा, जो एकदम से डेवलप हुई सारी सिचुएशन, उसमें हमने अपनी मईशत को किस तरह से एक बैलेंस तरीके से काबू किया। अब पड़ोस की अगर बात कर लें तो वहाँ पे तो बड़े मामलात ख़राब हैं, उनकी मईशत भी, और जो आलमी बहरान को वो बिल्कुल टैकल नहीं कर पाए, कोलैप्स कर गए। बिल्कुल, पाकिस्तान ने अपनी माशी हालत को ठीक किया, बैलेंस किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने की सफारतकारी ऑन टॉप थी। इस वक्त जो पाकिस्तान सफारतकारी की और मिलिट्री डिप्लोमेसी जो फील्ड मार्शल ने की है, वो तो मेरे ख्याल में बयान नहीं की जाती ऑनेस्टली कि ही इज अ हीरो, जो पाकिस्तान को उन्होंने एक आला मुकाम दिलवाया है जो कभी ऐसे नहीं हो सका। तो इसके लिए मेरे ख्याल में हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन हमें अब एज ए कौम आगे चलना है। एक बहुत बड़ा लेसन में मिलता है। लेकिन ईरान ने इतनी बड़ी सुपर पावर का मुकाबला किया एज ए नेशन, उन्होंने ये शो किया कि वो बहुत ही रेजिलियंट कौम है और वो सलाह पास कर खड़े रहे। इसलिए हमारा भी लेसन है कि हमारे पास भी इस वक्त इंडिया जिस तरीके से और गौरव टेरर में मसरूफ हुए, पूरी कौम को मसल्ला पास कर खड़ा होना चाहिए, साथ खड़ा होकर एज ए फाइट एज ए नेशन। और ये याद रखें कि पाकिस्तान की फौज मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है। और फिर जाहिर सी बात है, ये खित्ता तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो तो एक ऐसी जगह पर है ना कि ईरान का बॉर्डर भी साथ है, तो अफगानिस्तान भी साथ है, तो आपका इंडिया भी साथ लगता है। अब जाहिर है किरदार तो पाकिस्तान को अदा करना था और उसमें उसने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर दिया है। बहुत अच्छा किरदार किया। इंडिया को इस वक्त सफ़े मातम में आप उनके मीडिया को सुने, सोशल मीडिया को सुने, जनरल बख्शी को सुने, अर्नाब गोस्वानी को सुने, मेजर गौरिहार को सुने, वो खुद परेशान हुए कि ये पाकिस्तान ने क्या किया। कि पाकिस्तान को तो जी हम ये कहते थे, आतंकवादी कहते थे, ये कहते थे, वो कहते थे, अब पाकिस्तान कहाँ दुनिया में पीस की डील कर रहा है, ब्रोकरिंग कर रहा है, पीस का अमन का लेकर आ रहा है। ये बहुत बड़ा एजाज है। पाकिस्तान इज नोन नाउ एज अ पीस कीपर। और पाकिस्तान जहाँ भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, पाकिस्तान विल बी कॉल्ड टू मीडिएट। जो पाकिस्तान सक्सेसफुल इस तरीके से जो सफारतकारी की है, इससे पाकिस्तान का नाम दुनिया में बहुत रोशन है, पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हुई है।
اور اس سے پاکستان کو اور اکنامک بینیفٹ اور سب ڈپلومیٹک بینیفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.